السلام علیکم بچوں، امید ہے کہ آپ سب گھر میں خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال رکھ رہے ہوں گے اور اپنے امی ابو کا بھی۔ تو آج ہم کلاس 4 کے سبق نمبر 1 کے پہلے سبق ہم کی ریڈنگ کریں گے، پر اس سے پہلے میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں کہ آپ نے اس کی ریڈنگ اچھے سے کرنی ہے، اس نظم کو یاد کرنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس کو بار بار پڑھنا ہے، اس کی ریڈنگ سیکھنی ہے، اس کی پڑھائی۔ اور میں آپ کو کاپی کے کام کے بارے میں بتا دوں کہ آپ نے کاپی میں کام کیسے کرنا ہے۔ جیسے آپ نے کلاس میں آپ کو بتاتی تھی کہ آپ نے فنیشنگ لائن کوشچن ختم ہونے کے بعد مارجن لائن، ڈیٹ نیٹ اینڈ کلین، 1 فنگر گیپ سے کام اور ایک لائن چھوڑ کے آپ نے کام کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے میں آپ کو حمد کی تعریف بتا دیتی ہوں کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ جیسے کہ آپ نے بہت کلاسز میں پڑھا ہے حمد کے بارے میں، پر میں آپ کو یہاں پر تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ حمد اس نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی گئی ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہوں، اس نظم کو حمد کہتے ہیں۔ جس طرح نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہوتا ہے تو اس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے اس کو حمد کہتے ہیں، اور جس نظم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے تو اس کو ہم نعت کہتے ہیں۔ آج ہمارے پاس ہے حمد، یہ آپ نے کاپی میں اسی طریقے سے نیٹ لکھنا ہے، آخر میں فنیشنگ لائن لگانی ہے، اور اسی طرح اس کے املا کے الفاظ آپ نے سب سے پہلے آپ نے سب کی خاکہ لکھنا ہوگا کہ ہم نے اس سبق میں کرنا کیا کیا ہے۔ پڑھائی کریں گے، ہم اس کے املا کے الفاظ لکھیں گے، الفاظ معنی، سوالات جوابات، اس نظم کا مرکزی خیال جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس نظم کا مقصد لکھنا ہے کہ یہ نظم لکھی کیوں گئی ہے، یہ شاعر نے ہمارے بک میں لکھی کیوں ہے، اس کا مقصد بتانا ہے، اس میں کس چیز کے بارے میں ذکر ہے، وہ 2 سے 3 لائنز میں آپ نے خود لکھنا ہے۔ الفاظ جملے ہوں گے، ہم آواز الفاظ ہوں گے، ایک جیسی آواز والے الفاظ۔ اس کے بعد آپ نے اسی طریقے سے املا کے الفاظ کرنے ہیں، نیٹ 1 فنگر گیپ سے اور ایک لائن چھوڑ کے فنیشنگ لائن جیسے میں نے لگائی ہے اسی طریقے سے اپنا سارا کام کرنا ہے۔ ورڈز میننگ آپ نے بک کے بیک میں ہوں گی، وہ میں ابھی آپ کو سمجھا دیتی ہوں، وہ اس سے آپ نے کرنی ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس ہے کوشچن نمبر 1، یہ آپ نے اپنی کاپیز میں لکھنا ہے، فنیشنگ لائن لگا کے ہیڈنگ دینی ہے کوشچن سوالات جوابات کی، اور اسی طرح الفاظ جملے ہیں جس طریقے سے میں کاپی میں کرواؤں، الفاظ جملے کی ہیڈنگ دینی ہے آپ نے، نظم کا نام لکھنا ہے، اور یہ سارے الفاظ جملے آپ نے اپنے کاپیز میں اتارنے ہیں اور اس کو سیکھنا ہے آپ نے۔ چلیے ہم بک کی طرف آ جاتے ہیں۔ بک میں ہم نے حمد کی ریڈنگ کرنی ہے، پر اس سے پہلے میں آپ کو حمد کے مشکل الفاظ کی میننگز بتا دیتی ہوں جو کہ آپ کے بک کے بیک میں دیے گئے ہیں صفحہ نمبر 154 پہ۔ پہلا ورڈ ہمارے پاس ہے حمد، جیسے میں نے آپ کو بتایا اللہ کی تعریف، نوا پکار، چشم بینا، چشم کہتے ہیں آنکھ کو، بینا کہتے ہیں نظر کو، راز چھپانے والی نگاہ، نئے بانسری جس کو بجانے کے بعد آواز نکلتی ہے، خلا، فضا سے اوپر کا حصہ، ہمارے فضا سے اوپر کا جو حصہ ہے، ثنا تعریف کو کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنا، صدا آواز، ورد ذکر کرنا، نور روشنی، رونق چہل پہل۔ اب میں آپ کو حمد کی ریڈنگ کر کے دیتی ہوں اور اس طریقے سے آپ نے ایک اس میں ہمارے پاس یہی ورڈ ہیں جو کہ نئے الفاظ جو کہ ابھی میں نے آپ کو پڑھ کے دیے ہیں۔ حمد کا مطلب بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ حمد کسے کہتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا شعر ہمارے پاس حمد میں ہے، ہم تیری ثنا بھی تیری، نے بھی تیری، نوا بھی تیری۔ میں ایک بار اس کی ریڈنگ کر کے آپ کو پھر سمجھاتی ہوں۔ ورد تیرا دوا بھی تیری، ورد تیرا دعا بھی تیری، دوا دعا، چشم بینا میں نور تیرا اور دل کی صدا بھی تیری۔ اس میں کہتے ہیں کہ حمد مطلب اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں، اللہ سارے تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، نے بھی تیری، نوا بھی تیری، ہم اپنے ہر دکھ میں آپ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، ورد تیرا دوا بھی تیری، درد تیرا دوا بھی تیری، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں درد ملتا ہے تو اس کی دوا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ ہی دیتے ہیں۔ ورد تیرا ذکر کرنا،
اللہ تعالیٰ کی تمام تعریفیں، تمام ذکر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور دعا بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ چشم بینا میں نور تیرا، اگر ہمیں اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں تو اس میں نور، اس میں روشنی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اور دل کی صدا بھی تیری، ہمارے دلوں سے صرف اللہ تعالیٰ کے لیے آواز نکلتی ہے، صدا، آواز۔ مٹی تیری ہے پانی تیرا، آگ تیری ہوا بھی تیری، ساری رونق ہے تیرے دم سے، یہ فضا یہ خلا بھی تیری۔ اس نظم کو لکھنے والے شاعر کا نام ہے دل نواز دل۔ اس میں کہہ رہے ہیں کہ مٹی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس میں رنگا رنگ کے جو ہمارے کھانے پینے کی چیزیں اگتی ہیں وہ مٹی سے اگتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہے۔ آگ بھی تیری ہوا بھی تیری، اگر آگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آگ ہے تو اس ہوا، ہمارے ارد گرد جو ہوا ہے وہ ساری سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ ساری رونق ہے تیرے دم سے، اس دنیا کی چہل پہل، اس دنیا کی رونق جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دم سے ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس دنیا کی رونقیں ختم ہو سکتی ہیں، جیسے آج کل آپ لوگ دیکھیں تو سب کچھ بند ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے تو اس دنیا کی رونق مدھم پڑ گئی ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اللہ تعالیٰ ہی اس دنیا کی رونق واپس لا سکتے ہیں، اور ہمیں اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے یہی دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں ہماری دنیا کی رونقیں واپس کر دیں۔ یہ فضا یہ خلا بھی تیری، یہ فضا، یہ فضا میں اڑتے ہوئے پرندے، یہ خلا فضا سے اوپر کا جو حصہ ہے، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو نظم کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کو زبانی یاد کریں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، مشکل الفاظ کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور کاپیز میں کام پیارا پیارا کریں تاکہ میرے پاس آئے تو میں دیکھوں۔ اچھا، ہمارے پاس اسی کے سوالات جوابات میں حمد کسے کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو بتا دیا۔ اللہ نے کائنات میں کیا کچھ پیدا کیا ہے، 5 چیزوں کے نام بتائیں، کوئی بھی ایسی 5 چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں۔ ان مصروں کا مطلب بتائیں، جیسے میں نے آپ کو سمجھا دیا، درد تیرا دوا بھی تیری، ورد تیرا دعا بھی تیری، ان سب کا مطلب میں نے ابھی سمجھا دیا آپ کو۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ کیسے ختم ہوتی ہے؟ ہم اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ اس نظم، اچھا پھر ہم آواز الفاظ ہیں ہمارے پاس، ثنا، دو جہاں، فضا، نوا، ندا، اس سے جڑتے ہوئے الفاظ آپ نے اپنے کاپیز میں لکھنے ہوں گے۔ میں آپ کو ادھر بتا دیتی ہوں کہ ہم آواز الفاظ آپ نے کس طریقے سے کرنے ہیں۔ جیسے ثنا ہے، ثنا کے ساتھ آواز ایک ساتھ نکلتی ہے صدا، دو جہاں وہاں، نون غنہ آخر میں دونوں کے آ رہا ہے، فضا خطا، نوا دعا، ندا فدا، یہ آپ نے اپنی کاپیز میں اسی طریقے سے کرنا ہے۔ اور پھر ہمارے پاس بک میں ہیں جملے بنائیں، ثنا، دعا، فضا، رونق، اسی طرح یہاں سے آپ نے دیکھ کے یہ جملے اپنی کاپیز میں کرنے ہوں گے۔ ثنا، پرندے ہر وقت اللہ کی ثنا بیان کرتے ہیں۔ دعا، ہر مشکل میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ فضا، مجھے کھلی فضا میں وقت گزارنا اچھا لگتا ہے۔ رونق، کل میلے میں خوب رونق تھی۔ اسی طرح فنیشنگ لائن لگانی ہے آپ نے، اور یہ سارا کام آپ نے اپنی کاپیز میں کرنا ہے۔